دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی جو کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد کسی کو عطا نہ ہوئی۔ ان کی حکومت ایک انگوٹھی کی بدولت تھی۔ اس پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت ہوا، چرند پرند، انسان اور ہر چیز آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا اور کہا گیا کہ تعمیر کے دوران لوہے کی آواز بھی نہ سنائی دی جائے۔ آپ علیہ السلام نے تمام تدابیر اختیار کیں لیکن کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان جس کا نام سخر آصف یا حقیق ہے، وہ ایک ایسی ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کسی طرح اسے لاؤ۔ ایک دریا ایک سمندر میں گرتا تھا اور اس دریا کا پانی ہر 7ویں دن اس سمندر میں بڑھ جاتا تھا اور اس دریا کے پانی کو یہ شیطان پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس دریا کا سارا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے اس کا پانی بند کر دیا گیا اور اگلے دن اس دریا کو شراب سے بھر دیا گیا۔ جب شیطان آیا تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگا یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن جب اسے پیاس کی شدت ہوئی تو اسے وہی پانی یعنی شراب کو پینا پڑا اور اب اس کی عقل جاتی رہی۔ اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام کرنے کا حکم دیا یعنی بیت المقدس کی تعمیر میں لوہے کی آواز بھی نہ سنائی دی جائے۔ لہٰذا وہ شیطان گیا اور ہدہد کے انڈے لے آیا۔ وہ انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ انڈے اس کے ہاتھ نہیں آ سکتے۔ لہٰذا ہدہد اڑ کر واپس چلا گیا اور ہیرا لے آیا اور اسے شیشے پر رکھا اور شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر کار وہ شیشہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور اپنے ساتھ ہی شیشہ کاٹنے والے اس اوزار کو بھی لے گیا۔ سلیمان علیہ السلام جب بھی نہانے کے لیے حمام یا بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو اپنی انگوٹھی کو اتار کر حمام سے باہر رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک دن حمام میں جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ انگوٹھی اس شیطان کو سونپ دی اور خود حمام میں چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی۔ اس نے شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ کی حکومت کا تخت و تاج چھین لیا گیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اب اس شیطان سے بہت سی غیر معروف باتیں ظہور میں آنے لگیں۔ یہ عجیب و غریب احکامات جاری کرتا تھا جس سے درباریوں کو شک ہو گیا۔ اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا کہ آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ سلیمان علیہ السلام لگتا ہی نہیں۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا کیوں جناب، اگر کسی شخص پر رات کو غسل واجب ہو جائے، موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ جس پر وہ سمندر سے نکلے ہوئے شیطان نے عرض کیا حرج نہیں۔ 40 دن تک یہ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رہا۔ جس دوران شیطان حکمرانی کر رہا تھا اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام انتہائی پریشان حال میں تھے۔ چنانچہ ایک دن سمندر کے کنارے سلیمان علیہ السلام نکل گئے۔ بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس آ کر ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر وہاں موجود ماہی گیروں کو مختلف لوگوں نے بہت تیش آیا کہ ایک مانگنے والا فقیر ہے اور اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے۔ لہٰذا ان ماہی گیروں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو بعد میں رحم آ گیا اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص کو ایک مچھلی دے دی جائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آپ کو دینے آئے۔ آپ نے وہ مچھلی لی۔ بھوک کی وجہ سے آپ نے اپنے زخم کو اور خون کو تو بھول ہی گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے جب وہ مچھلی کا پیٹ چاک کر رہے تھے تو اس میں ان کو وہی انگوٹھی مل گئی جو شیطان نے سمندر میں پھینکی تھی اور اس مچھلی نے اس انگوٹھی کو کھایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے دوبارہ آپ پر سایہ کر لیا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معافیا مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان
को जहाँ भी है गिरफ्तार करके लाया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने इस शैतान को एक लोहे के संदूक में बंद करके ताला लगवा कर उस पर अपनी मोहर लगा दी और समुंदर में डाल दिया। ये शैतान क़यामत तक वही कैद रहेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये अंगूठी इसराइल के शहर अस्कान से मिली थी। इस अंगूठी के मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम शुक्राने के तौर पर पैदल ही बैतुल मुक़द्दस तक गए। हज़रत सुलेमान के बाद ये अंगूठी क़यामत से कुछ ही अरसा पहले ज़ाहिर होगी और मोमिनों और काफिरों के दरमियान फ़र्क करेगी। जिस रोज़ सूरज मगरब से तुलू होगा उसी दिन या उसके अगले दिन ज़मीन से एक अजीबोगरीब जानवर निकलेगा और इसे दावतुल अर्ज़ का नाम दिया गया है। ये जानवर मक्का मुकरमा की सफ़ा पहाड़ी से निकलेगा। ये लोगों से बातें करेगा। इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। ये हर काफर के चेहरे पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से निशान लगाएगा। ये निशान फैलकर उसके चेहरे को स्याह कर देगा। बाज़ मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मंसूब वाक़यात से इत्फ़ाक़ नहीं करते। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक अंगूठी थी जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। इस अंगूठी से मुतल्लक़ जो भी बातें हैं वो सिर्फ इसराइली रवायात हैं और बाज़ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इसका कुरान पाक और हदीस में कहीं भी जिक्र नहीं। वल्लाहु आलम। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।